منصب اور حسن و جمال والی عورت نے اسے گناہ کی دعوت دی اور اس کے دل پر اللہ کا خوف غالب آ گیا اور اس نے اس کو کیا کر دیا، اس ارادے کو کیا کر دیا، ختم کر دیا. اور ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس لیے حضرات محترم ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں. اللہ سے مانگا کرے یا اللہ مجھے گناہ کا موقع بھی نہ عطا فرما. اس لیے عام حالات میں تو ہم ولی اللہ ہوتے ہیں، لیکن جب ایسا موقع آتا ہے پھر ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی کے اندر ہیں. اس لیے یہ اللہ سے دعا مانگا کرے یا اللہ مجھے نیکی کا موقع عطا فرما اور گناہ کے مواقع سے میری حفاظت فرما. اے اللہ میرا ایمان کمزور ہے، یا اللہ میں جو ہے میری کشتی ڈگمگا جائے گی اگر میرے اوپر ایسے حالات آئیں گے. اس لیے یا اللہ مجھے جو ہے ایسے حالات سے بچا کہ میری جو ہے ایمان کی کشتی جو ہے وہ ڈگمگا جائے. تو اس لیے ذات و منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. اور اس لیے حضرات محترم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے، دعا کے اندر مانگا کرے یا اللہ مجھے فطرت سلیمہ عطا فرما. اگر آپ کی فطرت ٹھیک ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ کے، یعنی آپ دیکھیں جب انسان کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے تو انسان گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. اس جو گناہ کا خیال بھی آئے تو یہ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ بدن کے بال کانپ اٹھتے ہیں. اور اگر انسان کی فطرت خبیثہ ہوتی ہے تو پھر وہ گناہ کے مواقع ڈھونڈتا ہے. پھر جب اسے پیاس لگتی ہے تو پانی کے بجائے کیا مانگے گا؟ شراب مانگے گا. اور جب فطرت سلیمہ ہوگی تو اسے پیاس لگے گی، یہ پانی کے جو ہے جب پیاس لگے گی تو یہ پانی پیے گا. اور اگر فطرت اس کی خبیث ہوگی تو جب اسے پیاس لگے گی تو پھر کیا مانگے گا؟ یہ شراب مانگے گا. تو اس لیے حضرات محترم اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ گناہ کے مواقع سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کو فطرت سلیمہ بنا دے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں گا. آج اسپیکر نے پھر تنگ کیا ہے شاید لائٹ کی وجہ سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے کہ ایک بدصورت عورت وہ زنا کی مرتکب پائی گئی. اب اتنی بدصورت تھی کہ اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی اس کے ساتھ کس نے زنا کیا ہوگا. یہ فطرت پر میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بھئی اچھی فطرت کے کیا فائدے ہیں. اب قاضی کے پاس کیس گیا. قاضی نے جو ہے وہ CID کو حکم دیا کہ وہ بندہ تو ڈھونڈو جس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے. رنگ کی یہ کالی ہے اور میلی کچیلی ہے، بدبودار ہے، اس کے ساتھ کس نے زنا کیا ہوگا. کئی دن CID والے ڈھونڈتے رہے. اب وہ بندہ ملا ہی نہ. ایک دن ایک CID والا ایک گندے نالے کے پاس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس نے دیکھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو یہ کچہری کے باہر نہیں ہوتے جو اسٹامپ لکھتے ہیں، اس زمانے میں چونکہ وہ سیاہی پانی والی سیاہی استعمال ہوتی تھی تو ایک آدمی کو دیکھا کاٹن کا اس نے سوٹ ڈالا ہوا ہے، بڑا جو ہے نا لباس بھی بہت پیارا ہے. اب اس کو دوات کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے کیا کیا، اس نے کوئی اور پانی استعمال نہیں کیا، اس نے اسی جو ہے وہ گندے جو ہے وہ نالی کے اندر سے پانی لیا اور دوات کے اندر ڈال دیا. اب وہ CID والا دیکھ رہا ہے اس کو. اب اس نے اس کو کیا کیا، پکڑ لیا، قاضی کے پاس لے. جب اسے مارا تو اسے کہا کہ بھائی وہ اپنا گناہ مان گیا کہ واقعی میں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا. اب مجھے یہ بات بتائے، بظاہر تو وہ آدمی لباس کا بھی اچھا ہے، اس کا لباس بھی شائستگی والا ہے، ادب والا ہے، لیکن مجھے یہ بتائے اس لباس کے اندر جو اس کا دل ہے وہ کیا ہے؟ خبیث ہے. اس کے اندر کی فطرت جو ہے وہ خباثت سے بری ہوئی ہے. تو مجھے یہ بات بتائے، اس لیے حضرات محترم اللہ سے کیا مانگے؟ فطرت سلیمہ مانگے. آپ کی فطرت ٹھیک ہوگی، گناہ کا تصور آئے گا، آپ کے بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر آپ کی فطرت صحیح نہیں ہوگی تو پھر گناہ کو دل بھی کرے گا، چاہت بھی ہوگی، گناہ کے مواقع بھی ڈھونڈے گا، اور پھر جو ہے کوشش یہ ہوگی کہ مجھے جو ہے فلاں علاقہ جایا جائے. اور یاد رکھیں انسان کی حسرت کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. پوری دنیا کی عورتیں آپ کو مل جائیں، اگر فطرت خبیثہ ہے تو آپ پھر بھی سیر نہیں ہو سکتے. پوری دنیا کی دولت آپ کو دے دی جائے، اگر آپ کی فطرت ٹھیک نہیں ہے تو آپ سیر نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ہے فطرت پر جو ہے یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں